اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمل آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے انتہائی ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد کا دور ہے۔ کوئی بھی کسی وقت آپ کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ برا کریں گے یا کسی کے ساتھ آپ کا برا ہوگا، بلکہ حسد کی وجہ سے۔ اور یہی قرآن پاک بھی فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حاسدین سے میری پناہ مانگو۔ اب جب ایک چیز کے بارے میں قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ حاسدین کے شر سے پناہ مانگے، تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے تو حاسدین کیا کچھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آج کل عام ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی چیز آپ سے کوئی مانگے، آپ ان کو نہ دیں تو وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب دشمن مختلف طرح سے آپ کو نقصان دیتا ہے، یا جادو کے ذریعے سے، یا پھر کچھ بدماش و ظالموں کے شر کی وجہ سے آپ کو وہ پریشان کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری جو نسل ہے وہ دہشت گردی سے، سارے کچھ ہر چیز سے وہ محفوظ رہیں، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اور آپ کی فیملی دشمنوں سے، جنات سے، جادو سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ عمل مختصر سا ہے، اتنا وقت نہیں لے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی ہے، اور یہ ہے کہ آپ کے پورے فیملی کی بھی گارنٹی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ نے روزانہ فجر کے بعد، آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا گھر میں بھی کوئی ممبر اس کو کر سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کریں گے، آپ کا گھر کا فیملی ممبر بھی کوئی کر سکتا ہے، یا اگر سارے اس عمل کو کر لے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ عمل اس طرح ہے کہ ایک بار آپ نے یاسین شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت پر پہنچیں گے تو اس کو آپ نے 7 بار پڑھ کے 7 بار معوذتین بھی پڑھنے ہیں۔ 7 بار یہی آیت پڑھ کے 7 بار معوذتین پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلے رائٹ سائڈ پہ یہ تصور کر کے کہ اللہ میں نے اپنی فیملی کا حصار کیا، اور رائٹ سائڈ پہ آپ نے دم کرنا ہے، پونک مارنی ہے، پھر آپ نے قبلے کی طرف، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ، پھر آپ نے پیچھے پونک مارنی ہے، پھر اوپر پھر نیچے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میری اور میری فیملی کی حفاظت فرما دے۔ یہ وظیفہ ختم ہو جائے تو 41 بار آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے یا کہیں پہ ملتی نہیں ہے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑا ہی مختصر عمل، بڑا ہی مختصر عمل، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ کی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یاسین شریف چونکہ قرآن پاک کا دل ہے، ہم جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، جس کام کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے خالی صبح کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھ پہ جادو یا جنات کے کچھ اثرات ہیں، تو اس وظیفے کو 3 وقت کیجئے گا، اور آپ نے اگر آپ پہ کچھ اثرات ہیں، نظر بد کی یا مرض ہیں کوئی جسمانی روحانی، اس کے لیے آپ نے پھر 3 بار پڑھتے وقت اپنے پاس پانی بھی رکھنا ہے۔ ختم کرنے کے بعد پانی پر دم کرے، وہ پانی پی لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا۔ اگر آپ کے پیچھے کچھ جادوگر پڑے ہیں، آپ کے کاروبار پر بندش لگا دیتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، بار بار آپ پہ جادو کرتے ہیں، آپ عاملین کے پاس جا کے پیسے دیتے ہیں، اس کا علاج کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر کر دیتے ہیں، اب آپ تک چکے ہیں کہ میں کب تک توڑ کروں گا، ٹھیک ہے نا، کب تک میں توڑ کروں گا، تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، یہ والی آیت آپ نے 101 بار پڑھنی ہے۔ معوذتین قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں وہ 11 بار پڑھنی ہیں۔ بس یاسین شریف یہ 1 بار ہوا۔
اسی طریقے سے اب آپ نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہاں پر جمیع جادوگروں کا نیت آپ نے کرنا ہے، مطلب جو آپ کے پیچھے پڑے ہیں ان تمام جادوگروں کا آپ نے تصور کرنا ہے، جو اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کروا رہے ہیں اس کا تصور بھی رکھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دن میں 2 بار کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرے، وہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر پہ جادو کے کاروباری جگہ پہ جادو کے اثرات ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس کا چھڑکاؤ بھی کریں، لیکن یہ یاد رکھیں ناپاک جگہ پہ یہ پانی نہ کریں، صرف دیواروں پر وہ کریں، چھڑکاؤ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، جنات کا بھی صفایا ہوگا، آپ کی حفاظت کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گارنٹی ہوگی۔ مزید اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے، اپنے گھر کی مکمل صفائی کرنے کے لیے آپ نے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ان 4 کونوں میں آپ نے 2 وقت آذان دینی ہے، 11 بار ہر کونے میں آذان دینی ہے۔ آذان دینے کے بعد آپ نے یہ الفاظ زیادہ کرنے ہیں کہ اللہ جتنے بھی اس گھر میں شر ہیں، نحوستیں ہیں، جنات ہیں، جادو ہیں، کچھ بھی ہیں، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے وہ نکل جائیں اور آئندہ کے لیے میرے گھر کا حصار ہو۔ تو 7 دن یہ عمل جاری رکھیں، اس کا جو کمال ہوگا وہ پھر انشاءاللہ آپ کو لیے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ عزیز سامعین، یہ وظیفہ جو دشمنوں کے لیے ہیں، یہ مجھے ضرورت پیش آئی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جادو کروانے والا ہے، ہر دوسرا بندہ دشمن ہے آپ کا۔ کوئی دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی دے دی، تو وہ آپ کا حاسد بن جاتا ہے، اب کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو شر پہنچائے گا۔ تو اس وظیفے کی برکت سے ایک تو جادوگر سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، دوسرا اللہ کے امر سے اگر وہ آپ کے راستے میں گڑھا کھودے گا تو اس گڑھے میں خود گر جائے گا۔ آپ دیکھیں گے، چند دن آپ کر کے دیکھ لیں، مہینہ کر کے دیکھ لیں، وہ جو بھی، کیونکہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ کیا ہے، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا اللہ مجھے تمام دنیا کے شر سے حفاظت دے دیں، ٹھیک ہے نا، تمام انسانوں، جنوں، ہر طرح کے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے رہا ہے، تو سارے بندے مل کر، سارے جنات مل کر آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ بس آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری فیملی کی حفاظت فرمائے گا، تو انشاءاللہ کوئی مائی کا لال آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔